اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم اسکاؤٹس گروپ کے پلیٹ فارم سے اسکاؤٹس گو لائف کے نام سے اس پروگرام پر آپ تمام ویورز کو اور اپنے محترم گیسٹس کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ وائی ناٹ اسکاؤٹس ایز ٹائیگر فورس، اور ہمارے ساتھ ابھی ہمارے ایک مہمان نے جوائن کیا ہے، ناصر خان آپ کا نام ہے، اور میں آپ کا تعارف کراتا چلوں۔ سعودی عرب سے آپ کا تعلق ہے، 2005 سے آپ نے پاکستان میں اسکاؤٹنگ کا آغاز کیا اور بہت سارے اعزازات آپ کے ریکارڈ پر ہیں، قائد اعظم بیج، پی سی ایوارڈ، پی آر ایس ایوارڈ، چیف کمشنر ایوارڈ، پریزیڈنٹ گولڈ میڈل، بیسٹ اسکاؤٹ آف پاکستان ان 2016۔ اس کے علاوہ انڈیا اور کوریا میں آپ پاکستان کی باحثیت اسکاؤٹ نمائندگی کر چکے ہیں، سیکریٹری یوتھ پی آئی اے بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن رہ چکے ہیں، ممبر آف نیشنل کونسل آف پاکستان بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن، اور میڈیا میں پاکستان کی باحثیت اسکاؤٹ نمائندگی کرتے رہے ہیں، اور بہترین سنگر ہیں۔ اور ہم آپ سے شو کے اینڈ میں یہ ریکویسٹ بھی کریں گے کہ آپ کسی بھی نیشنل سانگ کے 2 بول جو ہے وہ ہمیں ضرور سنائیں، کیونکہ آپ ٹاپ 40 سنگرز میں دنیا میں آپ سلیکٹ بھی ہو چکے ہیں، اور فی الحال ابھی سعودی عرب میں ایئر کرافٹ جی ایس سی ٹیکنیشین کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ناصر خان صاحب، آپ کو اپنے اس شو میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر، اتنا بڑا انٹرو، تھینک یو سو مچ۔ تو یہ آپ کے تعارف کو میں نے بہت مختصر کر کے بتایا ہے، ورنہ لسٹ جو ہے وہ میرے لیے اعزاز ہے، آپ نے میرے لیے مطلب جو بہت شکریہ، ترتیب بتائیں، میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کچھ عرصہ پہلے جب کورونا وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور پاکستان میں بھی اس کورونا نے اپنے جال پھیلائے، تو پرائم منسٹر صاحب جناب عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا تھا ایک ٹائیگر فورس کا، اور پورے پاکستان کی یوتھ کو انہوں نے انوائٹ کیا تھا کہ وہ تمام یوتھ جو ہے اس کورونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے اپنی خدمات پیش کرے اور ٹائیگر فورس کا حصہ بنے۔ کہ ٹائیگر فورس ٹھیک ہے، ایک اچھا کانسیپٹ ہے، اپنی جگہ پر بہت اچھا اعلان تھا، لیکن ہمارا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ ایک اچھی خاصی یوتھ آپ کی جو ایز اے اسکاؤٹ پاکستان میں کام کر رہی ہے، کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ آپ اس اسکاؤٹ کو زیادہ پرومیننٹ کرتے اپنے اعلان میں، اور اسکاؤٹ کی خدمات کو خاص طور پر حاصل کیا جاتا؟ نو ڈاؤٹ اس میں اس ٹائیگر فورس میں اسکاؤٹ بھی حصہ ڈال سکتے ہیں، لیکن یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ اگر اسکاؤٹ کا نام لے کر اسکاؤٹ جو آپ کے آلریڈی رجسٹرڈ اور تربیت یافتہ نوجوان ہیں ان کو اگر آپ شامل کرتے اس میں تو زیادہ بہتر ہوتا۔ تو آج ہم اسی بات پر گفتگو کریں گے، اور کہ پرائم منسٹر پاکستان نے اسکاؤٹ کا نام لے کر یا اسکاؤٹ کو اجاگر کرتے ہوئے اسکاؤٹ کو ٹائیگر فورس کا حصہ کیوں نہیں بنایا۔ تو ہم اپنا پہلا سوال ہمارے اپنے معزز مہمان ناصر خان صاحب کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ناصر خان صاحب، اگر صرف ٹائیگر فورس آپ کا چونکہ ایک اچھا خاصا ایکسپوجر یہاں پی آئی اے کے حوالے سے اسکاؤٹنگ میں رہا ہے، اور کراچی میں آپ نے اسکاؤٹنگ کی ہے اور بہت سارے اعزازات آپ نے سمیٹے ہیں، آپ کا اچھا خاصا ایکسپوجر ہے، انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی آپ کے پاس ہے، تو یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستان میں جو اسکاؤٹس ہیں جن کی تعداد رجسٹرڈ تعداد تقریباً 6 لاکھ سے زائد بتائی جاتی ہے اور غیر رجسٹرڈ اسکاؤٹس کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، تو کیا ٹائیگر فورس میں اگر اسکاؤٹس کو ہی خاص طور پر لیا جاتا تو کیا یہ کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے ایک تربیت یافتہ فورس کا ایک حصہ آپ کے پاس موجود تھا، یہ کافی نہیں تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذیشان بھائی، تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می، اور میں آپ کو بہت بے انتہا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور آج کے اس پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا آپ نے۔ ذیشان بھائی، مقصد یہ ہے کہ اسکاؤٹس کو بیسیکلی پہلے ہی تربیت یافتہ ہوتا ہے، ہر لحاظ سے اس کو جو ہے سکھایا جاتا ہے کہ اس نے کس طرح سروائیو کرنا ہے ہر لحاظ سے۔ بٹ یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ اگر آپ آج کے اس پروگرام میں شاکر اللہ ایک ممبر ہیں، اگر اس کے پرائم منسٹر کی ٹیم میں جو کہ اسکاؤٹس کے بھی گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں اور اسکاؤٹس ہی کی طرف سے وہ پاکستان کے مطلب نوجوانوں میں نمائندگی کرتے ہیں، اگر آپ آج کے پروگرام میں ان کو بھی شامل کر لیتے تو بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اسکاؤٹس کو کیوں نہیں اس میں شامل کیا گیا ٹائیگر فورس میں، جبکہ اسکاؤٹس جو ہیں آل اوور دا
वर्ल्ड जो है जाके एज ए वॉलंटियर काम करते हैं। आपको मेरी आवाज तो ठीक आ रही होगी आई थिंक। निशान भाई आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो जी, निशान भाई आप मुझे सुन सकते हैं? नो व्हाट्सएप। जी नासिर साहब, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है, आप अपनी जी गुफ्तगू जी जारी रखें। जी मैंने आपकी आवाज नहीं आ रही थी तो इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा था कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के उसमें शामिल है, हमारे यूथ के नुमाइंदे हैं पाकिस्तान के नौजवानों में, शाकिरुल्लाह, अगर आज आप उनको भी इस प्रोग्राम में ले लेते तो बहुत अच्छा होता। और ये सवाल हम उनसे करते कि एज ए स्काउट होते हुए टाइगर फोर्स की जरूरत नहीं थी। वॉलंटियर स्काउट जो है, हम जब फ्लड आता है या मुल्क में कोई भी जो है नाकानी आफत आती है तो एक तो हमारा फरीजा है कि हम जो है ना मुल्क और कौम की खिदमत के लिए निकलते हैं, अपने नौजवानों को लेके निकलते हैं। तो साथ ही साथ अगर हमें ऐसी इस तरह का बनाया जाता तो ये हमारे लिए बायस फख्र होता। बट अगर आपको लगता है और हम सब मतलब नौजवानों में देखा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि हमें क्यों नहीं इस टीम का हिस्सा बनाया गया, तो इट्स ओके, हमारे लिए इससे बड़े बड़े काम मौजूद हैं कि दुनिया में जब पाकिस्तान में या पूरी दुनिया भर में कोई आफत आती है तब स्काउट्स को बुलाया जाता है। इसके साथ ही हमारे पास जंगी जो मामलात होते हैं उनमें भी स्काउट्स को शामिल किया जाता है। तो हमारे पास इससे बड़े भी काम मौजूद हैं कि अगर हमें इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनाया गया तो इट्स ओके, हमारे लिए हमारे पास और भी बहुत सारे काम मौजूद हैं इंशाल्लाह, और वो हम करते रहेंगे। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह एक स्काउट्स की तरबियत हुई हुई होती है कि वो एक बाहिम्मत शहरी होता है और एक तरबियत याफ्ता शहरी होता है, ठीक है, और मुश्किल हालात में वो जानता है कि किस तरह उसने सर्वाइव करना है। तो अगर अगर हम इस चीज़ का हिस्सा नहीं भी हैं, टाइगर फोर्स का हिस्सा नहीं भी हैं, तो फिर भी हम एज अ वॉलंटियर मुझे नज़र आता है कि जब हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में देखते हैं इस नाकानी आफत जो अभी कोरोना चल रही है, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड है, कोविड-19 इसके बहुत ज़्यादा तबाही फैला रहा है। तो हमें स्काउट्स नज़र आते हैं काम करते हुए, ठीक है, वो वॉलंटरी कर रहे हैं। तो ये तो हमारे खून में शामिल हो जाता है कि हमने दूसरों की मदद करनी है, ठीक है। तो अगर हम इस चीज़ से शामिल नहीं भी होंगे तो फिर भी हम लोगों की मदद करते रहेंगे। लेकिन अफ़सोस है इस चीज़ का कि हमें इस टाइगर फोर्स का जो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई है उसका हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया। लेकिन फिर भी स्काउट खुद एक टाइगर होता है, ठीक है, तो हमें मतलब नाम लेके और उस चीज़ के उसमें शामिल होके करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नासिर साहब, आपने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट उठाया। इंशाअल्लाह ताला अगले किसी शो में हम उनको भी मदऊ करेंगे और उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेने की कोशिश करेंगे इस हवाले से। हम आपस में इस गुफ्तगू का मकसद ये है कि हमारे कुछ स्काउट्स के जो मसाइल हैं वो अरबाब इख्तियार तक पहुँचे हैं और उन तक ये मसाइल पहुँचे तो उसके हल की कोई राह हमवार हो। ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट था आपका कि स्काउट जो है वो टाइगर है, अगर उसको टाइगर फोर्स में नहीं भी लिया गया तो भी वो अब हर प्लेटफॉर्म पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। और आप ये देख सकते हैं, मैं हमारे इसके साथ ही हमारे एक और मेहमान मोहम्मद शब्बीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और आपका मैं तारुफ कराता चलूँ कि आप ग्रुप स्काउट लीडर एम स्काउट्स ग्रुप हैं, डिस्ट्रिक्ट स्काउट लीडर हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, और हेडक्वार्टर प्रोविंशियल हेडक्वार्टर सिंध में आपकी बड़ी खिदमात हैं, बहुत एक्टिव स्काउट लीडर हैं, और बहुत सारे स्काउट्स को आप ट्रेनिंग दे चुके हैं और दे रहे हैं। तो मैं शब्बीर भाई को इस शो में खुशामदीद कहूँगा। शब्बीर भाई, आवाज़ आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है, जी जी मगर आवाज़ शब्बीर वही भाई। प्रॉब्लम चल रही है, पहले वाली प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा, लेकिन आपकी आवाज़ हाँ, हमें क्लियर आ रही है, आप अपनी गुफ्तगू बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। यही सवाल मैं शब्बीर भाई आपके पास लेकर आऊँगा कि टाइगर फोर्स, प्राइम मिनिस्टर साहब ने टाइगर फोर्स का हिस्सा यूथ को बनाया है, तो क्या एक इतना बड़ा यूथ का तबका जो स्काउट के नाम से है, क्या यही काफ़ी नहीं था कि वो टाइगर फोर्स को उनमें लेते? क्योंकि स्काउट्स ऑलरेडी तरबियत याफ्ता हैं, रजिस्टर्ड हैं, और अपने-अपने स्काउट ग्रुप के हवाले से एक तवील हिस्ट्री है, तारीख़ है कि स्काउट्स हर मौके पर जब भी कौम पर कोई मुसीबत का वक़्त आया है,
اسکاؤٹ نے اپنی خدمات جو ہے آگے بڑھ کر پیش کی. جی شبیر بھائی. پہلے تو تمام دوستوں کو سلام جو آن لائن ہیں، اور شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت وعلیکم السلام سر. رحم فرمانے والا ہے. اور الصلاۃ والسلام علی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بہترین ٹاپک آج آپ نے چھیڑا ہے. اس سے پہلے بھی اچھے معلومات اور اچھی اس ٹاپک پہ آپ نے گفتگو فرمائی ہے، اور آج کے ٹاپک جو ہے بہت اہمیت کے حامل ہیں. اس کی وجہ ہے کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، دوستوں نے بھی کہی ہے کہ اسکواڈ آلریڈی جو ہے ہماری اسکواڈنگ، تھوڑی سی روشنی ڈال دوں اسکواڈنگ کے اوپر. ہماری بنیاد جو اسکواڈنگ کی ہے وہ 5 اصولوں پہ ہے. 5 اصول ہمارے کیا ہیں؟ روحانی، جسمانی، جذباتی، ٹھیک ہے نا جی، اور مذہبی جو بھی ہے ہماری ہے. جسمانی نشو و نما ہے ہماری، جذباتی نشو و نما ہے ہماری، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد روحانی نشو و نما ہماری، ذہنی نشو و نما ہے ہماری، ٹھیک ہے جی. 5 اصول ہیں جس پہ اسکواڈ کی بنیاد رکھی گئی ہے. اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اسکواڈنگ ان 5 بنیادی اصول پہ رکھی گئی ہے اور اس کی ٹریننگ بچوں کو اسی بنیاد پہ دی جاتی ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ یوتھ ہمارا کتنا یوتھفل ہے اور کتنا اسٹرانگ ہے، جس کی بنیاد ہم نے جو ہے اسکواڈنگ کی 5 اصول پہ رکھی گئی ہے. اب اس سے بہتر پرائم منسٹر صاحب کو اور کوئی گروپ اور اس سے بہتر کوئی نوجوان کسی جگہ سے ان کو نہیں مل سکتا تھا جو اسکواڈ کے پلیٹ فارم سے ان کو مل سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ آلریڈی یہ ٹرینڈ یافتہ ہیں اور ہر لحاظ سے جسمانی، جذباتی، روحانی، مذہبی، تمام طریقے سے یہ تیار ہیں اور ٹرینڈ یافتہ ہیں. ان کے اندر وہ تمام صلاحیت ہیں جو ایک آرمی میں ہونی چاہیے، ایک پاکستانی میں ہونی چاہیے. قانون کو بھی فالو کرتے ہیں ہم، مذہب کو بھی فالو کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے جی. اور تمام ایڈونچر جو ہمارے ملک میں ہو جائے یا کسی قسم کی ٹریجڈی ہو جائے، حادثہ ہو جائے، سیلاب آ جائے، بلڈنگ گر جائے، وہ تمام صلاحیت ہمارے اندر، ہماری اسکواڈ کے اندر موجود ہے. جس میں ہمارے 11 سال سے لے کر 25 سال تک کے نوجوان ہمارے اسکواڈ کے اندر شامل ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں، اور جس کی بہت بہترین بنیاد جو ہے وہ رکھی گئی ہے. تو مجھے بڑی افسوس کی بات کہنی پڑتی ہے کہ اس پلیٹ فارم کو کسی نے آگے ہائی لائٹ نہیں کیا، کسی نے اس کو آگے نہیں پہنچایا. پرائم منسٹر صاحب کو جب ہمارے باب اختیار تک یہ بات پہنچائی جائے گی تو ان کے نالج میں یہ بات آئے گی نا. تو سب سے پہلی بات ہے کہ ہماری آواز کو ان تک پہنچانی چاہیے کہ ایک اچھا بہترین پلیٹ فارم ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم کیوں نہیں ان کو ہم پروموٹ کرتے ہیں، اور کیوں نہیں ہم اس کو ان نوجوانوں کو یہ اپنے جو ہے ہمارے جو فورس بنا رہے ہیں یہ ان کے اندر کیوں نہیں شامل کرتے ہیں، کیونکہ ہر لحاظ سے یہ بہت بہترین گروپ ہے. تو لہذا مجھے کہنی پڑتی ہے کہ اس کو جو نوجوانوں کو اور اسکواڈ کو ضرور لینا چاہیے اس کے اندر. جی سر. سر اس میں ایک بات شامل کرنا چاہوں گا. آپ نے بہت اچھی بات کی شبیر صاحب، یہ کہ ہمارے ابواب اختیار جو ہیں ان تک یہ بات پہنچانی چاہیے تھی. تو کائنڈلی اگر یہ سب اس میں اگر آپ اس طرح کی کوئی بھی ویڈیو کال یا اس طرح رہتے ہیں تو کائنڈلی کوشش کیا کریں کہ نیشنل ہیڈ کوارٹر کو کوئی نمائندہ اس میں شامل کیا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ بات نیشنل ہیڈ کوارٹر تک جائے، تاکہ جو ہمارے بڑے نمائندے ہیں وہ ان کو پرائم منسٹر یا دوسرے تک ہم وہ اس بات کو لے کے جائیں. آئی تھنک اٹس فرسٹ ٹائم کہ ہم نے اس ٹاپک پہ بات کی ہے. ادروائز ایز اے والنٹیئر ہم نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی، کیونکہ ہماری اپنی ایک تنظیم ہے، ہم اس کو لے کے چلتے رہتے ہیں، چاہے 12 ربیع الاول آتا ہے یا پھر تشو کی کوئی جلوس ہوتے ہیں یا اوور آل کوئی بھی جلوس ہوتے ہیں. اسکاؤٹس اپنے ڈیوٹی دیتے رہتے ہیں، یا ملک میں کوئی آفات آتی ہے تو ہم اس صورت میں بھی اسکاؤٹس اپنی سروسز دیتے رہتے ہیں. تو آئی تھنک میں نے جو آپ سے جس طرح کہا کہ جو ہمارے پاس اس ٹائم پہ اسکاؤٹس کا نمائندہ پرائم منسٹر کی یوتھ ٹیم میں شامل ہے، اگر آج اس سے بھی اس ویڈیو کال پہ لے لیا جاتا تو ضرور بہت اچھا ہوتا، اور آپ کی جو اس یہ کانفرنس تھی یہ جو ہے نا مفید ثابت ہوتی. جی بالکل ناصر صاحب، نیشنل ٹیم کا تو کوئی ممبر ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہم نے ایک گیسٹ کو کیا ہے جو پروونشل ٹیم کے ممبر ہیں سندھ کے، اور بڑا اچھا انٹرنیشنل ایکسپوجر ان کے پاس ہے. تو ان کے ذریعے ہماری خواہش تھی کہ آواز اوپر ارباب اختیار تک ضرور پہنچے، لیکن شاید کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہیں جس کی وجہ سے وہ ابھی تک ہمیں جوائن نہیں کر پائے. تو میں شبیر بھائی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر صاحب تک ہماری بات پہنچنی چاہیے.
لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہے پاکستان کا وہ چیف اسکاؤٹ ہوتا ہے. پریزیڈنٹ جناب صدر عارف علوی صاحب نے باقاعدہ اسکاؤٹ کے حوالے سے حلف اٹھایا ہے اور وہ اب چیف اسکاؤٹ آف پاکستان ہیں. تو اگر پرائم منسٹر صاحب کو اگر اس چیز کا اتنا آئیڈیا نہیں تھا یا کوئی ان کو یہ بات نہیں پہنچا سکا تو کیا پریزیڈنٹ آف پاکستان کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ وہ اپنے طور پر اسکاؤٹ کا چونکہ ایک بہت اہم عہدہ ان کے پاس ہے وہ اسکاؤٹنگ کو اجاگر کرنے کے لیے اس چیز کو ضرور ٹائیگر فورس کا حصہ جو ہے اسکاؤٹنگ کو بناتے. کیونکہ اگر صرف پرائم منسٹر صاحب کی زبان سے اگر یہ نام نکل جاتا ہے کہ جی اسکاؤٹ جتنے بھی ہیں وہ تمام ٹائیگر فورس کا حصہ ہیں تو اس سے پاکستان میں اسکاؤٹنگ کی اہمیت میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہو جاتا. اور جن لوگوں کو آج تک اسکاؤٹنگ کا نہیں پتا ان تک بھی یہ اسکاؤٹنگ کا ایک پیغام جو ہے ان تک ضرور پہنچتا ہے کہ کوئی اسکاؤٹس کچھ ہیں جو اپنا کام بہت زبردست طریقے سے کرتے آئے ہیں اور ٹائیگر فورس کو ان کو اہمیت دی گئی ہے. جی ناصر صاحب میں آپ سے یہی سوال لے کر آتا ہوں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کس حد تک اس چیز کو لیا یا انہوں نے اس چیز کو نظر انداز کیا یا شاید وہ اس چیز سے علائم رہے. جی ناصر صاحب. ذیشان بھائی میں آپ کو یہاں پہ جانا ایک بات بتاتا چلوں کہ جس طرح پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ہمارے چیف اسکاؤٹ جن کو پریزیڈنٹ کو چیف اسکاؤٹ بنایا جاتا ہے تو وہ ایک اعزازی طور پہ ہوتا ہے. جس طرح کسی یونیورسٹی میں کسی چانسلر کی ڈگری دے دی جاتی ہے ٹھیک ہے اعزازی طور پہ وزیر اعظم کو یا صدر کو, تو آپ یہی سمجھ لیں کہ صدر پاکستان کو اعزازی طور پہ یہ عہدہ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تاکہ ہم جو ہے کیونکہ ہمارے آئین میں بھی یہ شامل ہے اسکاؤٹس کی وہ سب چیزیں. تو لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ جب تک ان تک آگاہی نہیں ہوگی تو کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل بھی معاملہ ہے ٹھیک ہے اس بات میں ہم زیادہ وہ بحث تو نہیں کر سکتے کیونکہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے ٹھیک ہے. تو پولیٹیکل اور یہ پارٹی بیس پہ اس کو بنایا گیا ہے تو ہم اس پہ زیادہ بحث نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہ جو صدر پاکستان ہے وہ ایک اعزازی عہدہ ہوتا ہے. ہاں انہیں گائیڈ جہاں تک انہیں گائیڈ کیا جاتا ہے دین پھر وہ جو ہے نا اس پہ کام کرتے ہیں. بالکل. پریزیڈنٹ آف پاکستان صاحب کو گائیڈ اگر صحیح سے کیا جائے تو وہ اسکاؤٹنگ کو ضرور جو ہے وہ اپنی جو ہے خدمات پیش کر ان کو اگر صحیح سے گائیڈ کیا جاتا تو یقیناً جو ہے وہ اس حوالے سے توجہ دیتے. جناب سید اختر میر صاحب جو پروونشل سیکریٹری سندھ بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن ہے اور ناصر صاحب یہ خاص طور پہ آپ کے شکوے کا جواب ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان تک کی اپنی سفارشات سندھ کے حوالے سے جو اختر سید اختر میر صاحب سیکریٹری سندھ بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن ہے جو سندھ میں بھرپور طریقے سے اسکاؤٹنگ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. اور اگر آپ پرانا اسٹرکچر اسکاؤٹنگ کا سندھ میں اٹھا کے دیکھیں اور ابھی ان کی موجودگی میں جو اسٹرکچر ہے اسکاؤٹنگ کا ان میں زمین آسمان کا فرق ہے تو وہ اپنی اس آواز کو اوپر ارباب اختیار تک پہنچا چکے ہیں. یعنی آپ کے شکوے کا جواب بھی حل ہو جاتا ہے کہ سندھ کی جانب سے سیکریٹری سندھ بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے ارباب اختیار تک یہ آواز پہنچائی جا چکی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر ان اسکاؤٹس کو اس طرح سے نظر انداز کیا جائے تو سوائے افسوس کے اور کیا کیا جا سکتا ہے. میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ جب پہلی جنگ عظیم ہوئی تو 1907 میں لارڈ برڈن پاول نے اپنی اسکاؤٹنگ کا آغاز کیا 20 اسکاؤٹ کے کیمپ سے اور 1907 سے 1914 میں پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا تو اس تاریخ میں آتا ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ اسکاؤٹس ہیں جنہوں نے پہلی جنگ عظیم میں برطانوی افواج کی براہ راست یا بالواسطہ مدد کی. اور ایک تاریخ ہے اس کی اگر اس میں ڈیٹیل میں جائیں تو کافی ٹائم صرف ہو جائے گا. تو آخر اسکاؤٹنگ کی اہمیت کو شروع سے ہی ابتدائی دور سے ہی محسوس کیا جا رہا ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے اس کی اہمیت کو تسلیم کیا جا رہا ہے. پھر اسکاؤٹنگ کو پاکستان میں ایک اتنی بڑی وبا جو پھیلی ہوئی ہے اس کے حوالے سے اسکاؤٹنگ کو آن بورڈ نہ لینے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. ناصر صاحب میں آپ سے ایک سوال یہ کروں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہمارا اسکاؤٹنگ کا جو اسٹرکچر پورے پاکستان میں جو ہے کیا وہ اسٹرکچر اس قابل ہے کہ ایک اتنے بڑے بوجھ کو سہار سکے کہ کورونا وائبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے پوری دنیا لاک ڈاؤن کی صورتحال سے دوچار ہے تو کیا اسکاؤٹنگ کا جو اسٹرکچر ہے ہمارا اسکاؤٹس اس بوجھ کو سہارنے کے قابل ہیں؟ جی ذیشان بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ہمارا 22 فروری
سے 1947 کو قائد اعظم نواب ضلع نے پاکستان کے ایز اے چیف اسکاؤٹ ہونے کا حلف اٹھایا تھا، ٹھیک ہے، 22 دسمبر 1947 کو ایز اے پاکستان کے پہلے چیف، تو اسی دن سے ہی یہ چیز شامل ہو چکی تھی کہ اسکاؤٹ جو ہے وہ والنٹری کام کریں گے. ساتھ ہی ساتھ پہلی ورلڈ اسکاؤٹ جمہوری جو کہ فرانس میں ہو رہی تھی، وہاں پاکستان نے 1947 میں جھنڈا لہرا کے ایز ایمبیسڈر ہونے کا ثبوت دیا تھا. ٹھیک ہے، ذیشان بھائی آواز ریپیٹ ہو رہی ہے کافی، کائنڈلی آپ چیک کر لیں گے. آپ کی آواز کافی کلیئر آ رہی ہے، آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں. جی میں مائک اٹھا کے بات کری تھی. جی تو پھر ساتھ ہی ساتھ میں یہ بتاتا چلوں، جہاں تک اختر میر صاحب کی بات ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت عرصے سے اسکاؤٹنگ کے لیے بہت اپنی خدمات دے رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں، بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسری بات، جو مصیبتیں اور جو آفات ہمارے ملک پر آتی ہیں، جب ارتھ کوئک آیا تھا پاکستان میں تو ہمارے پاس وسائل نہیں تھے، لیکن اسکاؤٹس جو سامان تھا یا جو کچھ تھا وہ اپنے لے کے جو ہے نا وہ نکل چکے تھے، ٹھیک ہے، مرگلہ کی طرف. ہمارے پورے جو کے پی کے کا یہ ایریا تھا جو افیکٹڈ ہوا تھا، وہاں پہ اسکاؤٹس پہنچنا شروع ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، مطلب ان دنوں میں بہت برے حالات تھے، لیکن اسکاؤٹس نے سب چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے بہت محنت کی، اسی کے لوگوں کی خدمت کی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جہاں تک وسائل کی بات ہے، یہ کسی بھی کوئی نیشنل آرگنائزیشن ہوگی، چاہے کسی بھی ملک کی اسکاؤٹس کی نیشنل آرگنائزیشن ہے، وہ اس کو ڈپینڈ کرتی ہے آپ کے جو ہے نا گورنمنٹ پہ کہ آپ کو کتنے وسائل فراہم کیے جاتے ہیں ان کی جانب سے. جو بھی ہمیں جو ہے نا ایڈ آتی ہے یا جو کچھ بھی اسکاؤٹس کے حصے میں آتی ہے وہ ہمیں ہمیشہ ہماری عوام کے لیے استعمال کی جاتی ہے. جی ناصر صاحب نے ایک مثال کے ذریعے یہ بتایا کہ ہمارا جو اسکاؤٹس کا اسٹرکچر ہے وہ اس قابل ہے کہ اس طرح کے بڑے المیے کو سہ سکتا ہے اور اس میں اپنی خدمات بھرپور طریقے سے پیش کر سکتا ہے. اور ایک نہیں، نہ جانے کتنے مواقع ایسے ہیں جن میں اسکاؤٹس نے آگے بڑھ کر اپنی خدمات کو پیش کیا ہے. شبیر بھائی کی طرف میں چلوں گا. شبیر بھائی ذرا یہ بتائیے کہ اسکاؤٹس نے آج تک بڑے کام اپنی قوم کے لیے کیے ہیں. کوئی ڈیزاسٹر آ جاتا ہے، کوئی اور مصیبت آ جاتی ہے، اسکاؤٹس آگے بڑھ کر اپنی خدمات جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ اسکاؤٹس رضاکارانہ طور پر کام کرتے ہیں اور ان کو کوئی اتنے وسائل، اتنی سپورٹ بھی نہیں ملتی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر کے ہر موقع پر قوم کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے حاضر رہتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے جو اعلان کیا ہے، چونکہ آج ہمارا ٹاپک یہی ہے تو کچھ شکوے ہم ضرور کریں گے پرائم منسٹر صاحب سے اور پریزیڈنٹ صاحب سے، کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو اعلان کیا، اگر صرف یہ اتنا ہی کہہ دیا جاتا کہ بے شک آپ دیگر یوتھ کو آپ ٹائیگر فورس کا حصہ بناتے، اس میں کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن اگر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جتنے بھی اسکاؤٹس پاکستان میں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں رجسٹرڈ اسکاؤٹس ہیں، وہ اس ٹائیگر فورس کا پہلے دن سے حصہ ہیں، اور تھوڑی سی ان کی خدمات کو اگر واضح کر دیا جاتا قوم کے سامنے، تو کیا یہ بہتر نہیں ہوتا اسکاؤٹنگ کی پروموشن کے لیے؟ اسکاؤٹنگ ملک میں پروموٹ ہوتی. ہمارے ملک میں لوگوں کو اسکاؤٹنگ کے حوالے سے اتنی آگاہی نہیں ہے. ہم اسکاؤٹ گروپ چلاتے ہیں، ٹریننگ کرواتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ پیرنٹس کو اتنا اندازہ نہیں ہوتا اسکاؤٹنگ کے حوالے سے. تو اگر صرف پرائم منسٹر صاحب کی زبان سے اگر یہ الفاظ نکل جاتے ہیں اسکاؤٹنگ کے حوالے سے، تو کیا اسکاؤٹنگ کو پروموٹ کرنے میں بے انتہا مدد نہیں ملتی ہمیں اس حوالے سے؟ جی شبیر بھائی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بالکل مقصد ہے کہ تھوڑی سی میری ذہن میں جو بات آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ہمارا تو تعلق ہوتا ہے صدر پاکستان سے، یا ہمارا تعلق ہوتا ہے گورنر سے. اب صوبائی گورنر کے تک پیغام کو پہنچانا، ہمارے تفوظات کو پہنچانا، یہ ہمارے جو صوبائی سیکرٹری تھے ان کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ عمران اسماعیل صاحب نے کافی دنوں کے بعد، کافی عرصے کے بعد انہوں نے حلف برداری اٹھائی. ٹھیک ہے جی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسکاؤٹنگ ہے کیا چیز اور اس کی حلف برداری میں کیوں اٹھاؤں. تو ان کو کافی گائیڈ کیا گیا، ان کو سمجھایا گیا پی آر او کے حساب سے، اور جو ہمارا جو رول ریگولیشن ہے ان کے مطابق ان کو سمجھایا گیا، تو وہ پھر راضی ہوئے اور پھر انہوں نے حلف برداری لی. ٹھیک ہے جی. اسی طرح جو ہمارا بھی گورنر صاحب ہیں
عارف علوی صاحب، انہوں نے بھی دیکھا کہ آپ نے کافی عرصے کے بعد انہوں نے ہمیں بتائی دی، تو ان کو بھی پہلے سمجھایا گیا، گائیڈ لائن دیا گیا، تو کس نے کرتا یہ کیا ہمارے صوبائی سیکریٹری صاحب نے اور ہمارے نیشنل سیکریٹری صاحب نے، جو نیشنل کے جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں، انہوں نے کیا. تو یہ تمام جو باتیں ان کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں. ان کو یہ بھی سمجھانا چاہیے کہ اسکاؤٹنگ ہے کیا چیز، اسکاؤٹ کہاں کہاں خدمات انجام دیتے ہیں، اور اسکاؤٹنگ کی کیا پرابلم ہے، ان کو ہائی لائٹ کرنے چاہیے ان کے سامنے. تو لہٰذا مجھے خیال آتا ہے، مجھے جو سمجھ آتی ہے، اگر یہ تمام چیزیں ان کو گائیڈ لائن دینے کے علاوہ ان کو سمجھایا جائے نا کہ اسکاؤٹنگ کس جاویے سے ہم کرتے ہیں، کتنی پرابلم میں کرتے ہیں اور بے لوس کرتے ہیں. ہم اس میں اسکاؤٹنگ میں ہم کوئی مراد نہیں لیتے، کوئی تنخواہ نہیں لیتے، کوئی ہمیں کچھ دیتا نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے پلے سے دیتے ہیں. بچوں کو جو ہم دیتے ہیں کنوینس کے پیسے دیتے ہیں، ہم لیڈر کو اپنی آپ جب مخیر اعزاز سے لے کر ہم ان کو تک دیتے ہیں. ان کے ہمارے بچوں کے پاس تو ہم کنوینس کے پیسے نہیں ہوتے ہیں. آپ تھوڑی سی کیمپنگ کے لے لیں. آپ کیمپنگ جب ہم کرتے ہیں تو اس سے بچوں سے کیا پیسے لیتے ہیں؟ جو پیسے ہم لیتے ہیں وہ ہم سے وہ کیمپنگ نہیں کر سکتے ہم، مگر الحمدللہ ہم کیمپنگ کرتے ہیں اور شاندار طریقے سے کرتے ہیں. اس میں ہمارے لیڈر کے جو ہے وہ اپنی جو ہے لیبلٹی استعمال کرتے ہیں. ہم کوئی مخیر اعزاز سے لیتے ہیں جو اسکاؤٹنگ کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا اس آواز کو پہنچانے کا کام ہمارے جو ارباب اختیار ہیں، جو بار بار میں یہ کہوں گا، تو ان کا کام ہے کہ ان تک یہ ہماری آواز کو پہنچائیں کہ ہم اسکاؤٹنگ کرتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں، ہم کتنی خدمات انجام دیتے ہیں اپنے قوم و ملک کے لیے، اپنے سماجی کے لیے اور اپنے جو ہے وطن کے لیے ہم کتنی خدمات انجام دیتے ہیں اور کتنی پرابلم میں دیتے ہیں. ہم نے کئی ہمارے اسکاؤٹ کی جان بھی چلی گئی اس کے اندر، وہ شہید بھی ہو گئے. ان کے خاندان کو کیا ملا اب تک؟ کچھ نہیں ملا، کوئی مراد نہیں ملی، کوئی پیسے نہیں ملے. ٹھیک ہے جی. آپ کوئی ملک کے اندر کوئی ٹریجڈی ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، ان کو فوراً امداد فراہم کیا تھا، مگر ہمارے جو اسکاؤٹ جو شہید ہو گئے، بم بلاسٹ میں ہو گئے، کہیں بھی ہو گئے، ان کو آج تک کوئی مراد نہیں ملی. تو میرے تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جو اوپر ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کام ہے. جیسے کہ ہمارے بچے ہمارے تک شکایت پہنچاتے ہیں، ہم پھر اپنے یونٹ میٹنگ میں اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، وہاں پہ مشورہ کرتے ہیں کہ یہ پرابلم آ رہی ہے، تو ہم اس کو پرابلم کو حل کرتے ہیں. تو اسی طرح جب ہم آواز اٹھاتے ہیں تو ہمارے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ آگے ہماری آواز کو پہنچائیں. اس طرح یہ مسئلے کا حل ہوں گے. اگر نہ ویسے تو ٹیبل ٹاک ہم کرتے رہیں گے، ہم آوازیں اٹھاتے رہیں گے، اگر یہ آگے آواز نہیں گئی تو ہماری آواز اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میں بار جی بار یہی کہوں گا کہ اس آواز کو آگے پہنچایا جائے جی تاکہ ہمارے یہ بالکل مسئلے کو حل ہو. سر بالکل، جیسے شبیر بھائی نے فرمایا کہ آواز کو آگے پہنچایا جائے، اور اس شو کا مقصد بھی یہی ہے کہ اسکاؤٹنگ کے حوالے سے ایک ایسا لائیو پلیٹ فارم دنیا کو دینا ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے مسائل کو ارباب اختیار تک پہنچا سکیں. اور یہ بات بھی آپ نے ٹھیک کہی کہ ان کو اگر کوئی گائیڈ کرے گا، یہ باتیں ان کو بتائے گا کہ اسکاؤٹنگ کے حوالے سے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، تو ضرور وہ اس پر توجہ دیں گے. اور یہ ذمہ داری جہاں تک میرے علم میں ہے، ہمارے سندھ کے سیکریٹری جناب اختر میر صاحب نے یہ اپنی ذمہ داری بخوبی نبھائی. اور یقیناً نیشنل ٹیم کے جو ممبرز ہیں، جو ان کے جو عہدیداران ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو پریزیڈنٹ صاحب تک ضرور پہنچایا ہوگا. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے حکومت کا لائحہ عمل کیا ہوتا ہے. حکومت کے سامنے پہلے ہی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسکاؤٹنگ کا ایک پلیٹ فارم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کو کبھی بھی حکومت کسی بھی اچھے مقصد کے لیے، قوم کے لیے استعمال کر سکتی ہے، اور اسکاؤٹس ہر وقت جو ہے تیار ہیں. لارڈ بیٹن پاول صاحب کا یہ موٹو بھی یہی تھا، بی پریپیئرڈ. اور پاکستان میں اس موٹو کو المستعد کہا جاتا ہے، یعنی کہ اسکاؤٹ ہر دم تیار رہتا ہے. تو میں اگلا سوال شبیر بھائی کی طرف لے کر آؤں گا. ناصر صاحب کا شاید رابطہ ہم سے منقطع ہو گیا ہے. شبیر بھائی ذرا یہ بتائیے گا کہ اسکاؤٹنگ کا جو کردار ہے پاکستان میں، جو اسکاؤٹنگ کا جو اسٹرکچر پاکستان میں موجود ہے، آپ کافی عرصے سے اسکاؤٹنگ کر رہے ہیں، اپنے گروپ کے GSL بھی ہیں، اور پروونشل ہیڈ کوارٹر میں بھی آپ کی بڑی خدمات ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسکاؤٹس رضاکارانہ طور پر بغیر کسی حکومتی امداد کے اگر کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو وہ اس ذمہ داری کو باحسن طریق پورا کرنے کے قابل ہیں یا نہیں؟ جی الحمدللہ اسکاؤٹ ہمارے ہر وقت بالکل چاق و چوبند رہتے ہیں، ہر وقت تیار رہتے ہیں. ابھی موجودہ حالات میں لے لیں، جو ابھی کرونا وائرس کا جو وبا پھیلا ہوا ہے، اور اس میں ہمارے اسکاؤٹ نے اتنی خدمات دی ہے جس کی انتہا نہیں. ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں اپنے پریزیڈنٹ سیکریٹری میر صاحب کو، اور ہم جناب اپنے ممتاز شاہ صاحب کو
सैल्यूट पेश करता हूँ जिन्होंने इसके अक्टूबर के महीने में इसको टीम का आगाज़ किया उन्होंने, और पूरे सिंध से बल्कि पूरे पाकिस्तान से उन्होंने स्क्वाड को लेकर उन्होंने ट्रेनिंग दी इसकी, और डिस्ट्रिक्ट वाइज सूबाई जो है उन्होंने इस टीम को ऑर्गेनाइज किया। और यही वजह है कि इतनी वबा फैलने के बावजूद और हमारे जो स्क्वाड ने बड़ी खिदमत अंजाम दी और अभी भी दे रहे हैं। अभी सक्खर में जो कोरोना सेंटर है उसमें भी हमारे स्क्वाड की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और इस वक्त कराची एक्सपो सेंटर में भी हमारे खिदमत अंजाम दे रहे हैं स्क्वाड, और मुख्तलिफ मराइल पे जैसे कि कैलकुलेशन की जो है वार्ड है उसमें खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और दूसरी बात है कि जो मजालिस हो रही हैं, ठीक है ना, मसाजिद है हमारे, ठीक है जी, तो उसमें भी उन्होंने अपनी खिदमत अभी भी अंजाम दे रहे हैं। राशन के हवाले से तकसीम किए उसके हवाले से भी उन्होंने काफ़ी काम किया, इसके ऊपर कर रहे हैं। बड़ी सलाहियत रखते हैं हमारे स्क्वाड अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अपने लीडर को सलूट पेश करता हूँ जो इतनी बेहतरीन टीम वर्क लेकर चल रहे हैं। और मैंने जो कुछ सीखा है अपने उस्तादों से सीखा है, जिसमें अख्तर मीर साहब हमारे अहम उस्तादों में से उस्ताद हैं। उनकी जो जितनी उनको सिखाने से नहीं सीखा, जिनकी बातों से मैंने सीखा है, और मैंने जो उसकी बातें करने के अंदाज हैं, उनके सिखाने के जो सलाहियत है वो गोल्डन, ज़बरदस्त, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ही बेहतरीन इंसान है, बहुत अच्छे मुखलिस हैं, और स्क्वाड से बहुत ही मोहब्बत करते हैं। और ख़ास तौर से हमारे जो नौजवान जो स्क्वाड के प्लेटफॉर्म पे आते हैं उनको बड़े गर्मजोशी से वेलकम करते हैं वो, और यही वजह है कि वो हर जगह हर फील्ड पे मुझे नज़र आते हैं वो, और कहीं भी मैंने नहीं देखा कि उनको कि वो पीछे हुए हैं और कभी उन्होंने इनकार किया किसी इवेंट में जाने से, और हर जगह वो पहुंच जाते हैं। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ अख्तर मीर साहब को, उनकी टीम को, और मुझे बड़ी फ़ख्र है कि मुझे उनके साथ काम करने की टाइम मिला, उनके साथ काम करने का, और मैं अभी भी कर रहा हूँ। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, मैं उनके लिए दुआ गो अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए, मज़ीद उनको काम करने की तौफीक अता फरमाए। जी बिल्कुल, अख्तर मीर साहब की शख्सियत किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं। स्काउटिंग के हवाले से आपका बड़ा काम है, और आपकी खिदमत और आपकी शख्सियत जो है तमाम स्काउट्स के लिए एक मशाल राह है। हम बहुत कुछ उनसे सीखते रहे हैं और मुस्तक़बिल में भी हम इंशाअल्लाह उनसे बहुत कुछ सीखते रहेंगे। तो ये आज के प्रोग्राम का जो मकसद था, हमारे थोड़ी-सी बैड लक ये हुई कि हमारे एक अहम गेस्ट सऊदी अरेबिया से नासिर साहब, उनका राब्ता हमसे मुनक़ता हो गया, और एक और हमारे बहुत अहम मेहमान थे सैयद हबीबुद्दीन साहब, जो कि एक इंटरनेशनल एक्सपोज़र रखने वाली एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत हैं। वो किसी टेक्निकल इशू की वजह से आज हमारे साथ शामिल नहीं हो सके, वरना ये गुफ्तगू और मज़ेदार होती और काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिलता उनसे। तो हम अपने प्रोग्राम के एंड की तरफ जाते हैं, और हमारा मकसद आज के प्रोग्राम का यही था कि कम से कम जो अरबाब इख्तियार हैं, हुकूमत है, उन तक हमारा ये सवाल पहुँचे कि आखिर स्काउटिंग को जो अहमियत दी जानी चाहिए, वो अहमियत स्काउटिंग को क्यों नहीं दी जा रही, और अगर इसमें कोई लैकिंग है, अगर कोई चीज़, कोई राब्ते का फुक़दान है, तो उसको भी जो है वो दूर किया जा सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है। उन तक ये बातें जो है हमारे सेक्रेटरी साहिबान उन तक ये बातें पहुँचा चुके हैं। तो स्काउटिंग के हवाले से मैं इख्तितामी जुमले अगर अदा करूँ, तो ये कहूँगा कि दुनिया की जो तारीख़ है, वो स्काउटिंग की खिदमत से भरी पड़ी है। और सिर्फ़ लॉर्ड बैडन पावेल की अगर खिदमत देखी जाएँ कि उन्होंने किस तरह से यूथ को, नौजवानों को तरबियत देकर किसी भी बड़े मकसद के लिए तैयार किया, तो उसके लिए पहली जंग अज़ीम ही काफ़ी थी। यहाँ तक कि मैंने ये पढ़ा है कि जब किसान, बरतानिया के जो किसान हैं जिनको फ़ौज में शामिल कर लिया गया था, तो स्काउट्स ने वहाँ जाकर उनके खेतों तक में काम किया है। स्काउट्स ने वहाँ पर एम्बुलेंस चलाई हैं, रेलवे स्टेशंस पर उन्होंने खिदमत अंजाम दी, कोस्ट गार्ड पर उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी, और हज़ारों ऐसे स्काउट्स हैं जो फ़ौज में भर्ती हुए और बराह रास्त वो आर्मी, ब्रिटिश आर्मी के साथ उन्होंने अपने मुल्क कौम के लिए काम किया है। और यही जज्बा, स्काउटिंग का जो जज्बा लॉर्ड बैडन पावेल ने स्काउट्स में पैदा किया था, यही जज्बा हम अपने स्काउट्स में पाकिस्तान में भी देखते हैं। पूरे पाकिस्तान में स्काउट ने इस हवाले से बेशुमार काम किया। कोरोना वायरस की हालिया वबा के हवाले से अगर हम देखें, तो स्काउट्स ने अपनी जानों की परवाह ना करते हुए जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं वहाँ पर जाकर स्काउट्स ने काम किया, और उनके जो पेरेंट्स हैं उनको सलाम कि उन्होंने अपने बच्चों को इस कौमी फरीज़े की अदायगी के लिए भेजा। तो बिलाशुबा स्काउट्स
سلوٹ کے حقدار ہیں اور ہم تمام اسکاؤٹس کو اور ان کے لیڈران کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تو شبیر بھائی، میں صرف آخری 10 سیکنڈ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ اس ٹاپک کے حوالے سے اگر آپ کچھ اور بات آپ کے ذہن میں تو آپ وہ لوگوں کو بتائیں، پھر ہم اس گفتگو کو جو ہے اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی، انشاءاللہ تعالی ہماری آواز پہنچے گی، بار اختیار تک پہنچے گی انشاءاللہ تعالی، اور ہمارے کوئی ناجائز کوئی مطالعہ نہیں ہے، ہمارا جو مطالعہ ہے وہ جائز ہے، اور ہم جو ہے وہ اسکاٹ جو ہے ایسی پلیٹ فارم ہے جس میں ہر صلاحیت کے نوجوان یہاں سے آپ کو ملیں گے، جو پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے مذہب کے طور طریقے سے بھی جسمانی طور اللہ تعالیٰ نے مضبوط جسم والے مسلمان کو پسند فرمایا ہے، تو لہٰذا یہ اسکاٹ کے پلیٹ فارم سے بھی یہ مضبوط جسم والے، صلاحیت والے اور اپنی مدد آپ کے تحت ہر کام کرنے والے نوجوان یہاں سے ملیں گے۔ تو میری گزارش ہے کہ احباب اختیار سے کہ وہ ہماری آواز کو آگے پہنچائیں تاکہ اسکاٹ کی مضبوط پاکستان میں اور پروان چڑھیں گے، اور ہمیں ہماری جو کوشش انڈونیشیا میں سب سے زیادہ اسکاٹنگ کی جاتی ہے، وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا وہاں کے وزیر اعظم بھی جو ہے اسکاٹ ہے وہاں، ٹھیک ہے جی، صدر بھی وہاں کے اسکاٹ ہے۔ میسنجر آف پیس پہ ایک انہوں نے سانگ بنایا، آپ اس سانگ کو جب دیکھیں گے آپ وہ دیکھیں گے اس میں صدر، وزیر اعظم اور وہاں کے پتہ نہیں کتنے ممبران جو ہے نا اس کے اندر وہ اپنی پرفارمنس دے رہے ہیں اس کے اندر، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ جو انڈونیشیا میں اسپاٹنگ کی جاتی ہے اور وہاں تعداد بھی سب سے زیادہ ہے، تو ہم بھی ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی ملک کو زیادہ سے زیادہ اسپاٹنگ کی پروان چڑھنے میں مدد اللہ تعالیٰ فرمائے، اور جو بھی ہمارے اختیار اس میں کام کر رہے ہیں، اختر میر صاحب ہیں، ممتاز علی شاہ صاحب ہیں، ہمارے گورنر سندھ صاحب ہیں، ہم سب کو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید اسپاٹنگ کے پلیٹ فارم پہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اسپاٹ کی طرف انہیں توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے خوشی ہوگی کہ وہ جو ہے ہمارے لیے کوئی کام کریں گے اور کر رہے ہیں، کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس سے بہتر طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی کوشش کریں گے اپنی صلاحیت کو اور اجاگر کریں۔ انشاءاللہ بالکل، تمام اسکاؤٹس اس بات کے لیے بالکل ہر دم تیار ہیں کہ اپنی تمام طور توانائیوں کے ساتھ ملک و قوم کے لیے جو بھی خدمات ہم بن پڑے گی ہم خدمات کے لیے حاضر رہیں گے۔ آج ہم اپنے شو کے اختتام کی طرف چلتے ہیں، اور حسب روایت ہم نیکسٹ ٹاپک آپ دوستوں کو، اپنے ویورز کو ہم بتانا چاہیں گے کہ نیکسٹ ٹاپک ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کیونکہ ہمارے اسکاؤٹنگ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پیرنٹس کو اکثر اسکاؤٹنگ کے بارے میں نہیں پتا ہوتا، یا پیرنٹس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم اپنے بچوں کو اسکاؤٹنگ کرنے کے لیے بھیجیں تو کیوں بھیجیں، آخر یہ جو بچہ اسکاؤٹنگ کرنے جا رہا ہے اس اسکاؤٹ کا فیوچر کیا ہوگا، کیا فیوچر میں اس کو یہ اسکاؤٹنگ کوئی فائدہ پہنچا سکے گی یا نہیں پہنچا سکے گی۔ ایک لائیو پلیٹ فارم ہے جس کو پوری دنیا دیکھ سکتی ہے، اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم اپنے ویورز کو، اسکاؤٹس کو اور ان کے پیرنٹس کو نیکسٹ ٹاپک میں ہم یہ بتائیں گے کہ فیوچر آف اے اسکاؤٹ، ایک اسکاؤٹ کا فیوچر کیا ہو سکتا ہے، اور ہم اپنے نیکسٹ پینل ایکسپرٹس کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں اور اس ٹاپک کے ساتھ، تاکہ ہمیں، ہمارے پیرنٹس کو، ہماری قوم کو یہ پتہ چلے کہ آپ اگر اپنے بچے کو اسکاؤٹنگ کی ٹریننگ کے لیے بھیج رہے ہیں تو وہ بے مقصد اور بے فائدہ نہیں ہے، اس کا اسکوپ بہت زیادہ ہے، فیوچر اسکاؤٹ کا بہت برائٹ ہے، اسکوپ کسی بھی اسکاؤٹ کا بہت زیادہ ہے، لہٰذا اس کو اہمیت دیتے ہوئے اپنے بچوں کو ضرور اسکاؤٹنگ کے لیے بھیجیں۔ میں اپنے تمام ویورز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے تمام ویورز کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ ہمیں کوئی کمنٹس وغیرہ بھیجنا چاہتے ہیں، کوئی رائے ہمیں دینا چاہتے ہیں، یا آگے ہمیں کسی اور اہم ٹاپک کی طرف ہماری توجہ دلانا چاہتے ہیں، تو یہ ایم اسکاؤٹس گروپ کے ایڈمن کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، اس نمبر کو نوٹ کر لیں، اور اس نمبر پر کوئی نیکسٹ ٹاپک جو آپ کی نظر میں اہم ہو وہ آپ ضرور لکھ کر بھیجیں۔ کوئی رائے اس شو کے حوالے سے اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے کوئی رائے آپ کے ذہن میں ہو، اس نمبر پر آپ میسج کریں، ہم آپ کی رائے کو ضرور اہمیت دیں گے اور آپ کے بتائے ہوئے ٹاپک کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ بہت شکریہ اپنے تمام مہمانوں کا، شبیر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، ناصر صاحب جو آف لائن ہو چکے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ، اور سید حبیب الدین صاحب جو کسی ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے ہمارے ساتھ آج جوائن نہیں کر پائے، انشاءاللہ نیکسٹ کسی شو میں ہم آپ کو آن لائن لیں گے اور آپ کی گفتگو سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ بہت شکریہ تمام ویورز، بہت شکریہ دیکھنے والوں اور سننے والوں کا، اللہ حافظ۔